بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ دورہ قرآن کی 9ویں کلاس ہے، 9 نمبر کلاس ہے، جس کا ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام سے جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام یہ سورت مکی سورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کا اس کا نزول ہے، اور اس صورت کی 165 آیات ہیں، 165 اس کی آیات ہیں۔ جس طرح ہم پیچھے اسلوب دیکھتے آ رہے ہیں کہ سورت بقرہ کا، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ کا اسلوب جہاں جہاں مسلمانوں کو تعلیم دینا ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے عقائد کو بیان کر کے ان کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ لیکن یہ سورت چونکہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ مشرکین مکہ کے عقائد اور ان کے اوپر جو ہے وہ کلام زیادہ کی گئی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ زیادہ دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا، ثم الذین کفروا، پھر اس کے باوجود کافر لوگ جو ہیں، بربہم یعدلون، اپنے اس رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت آغاز فرما رہا ہے اس سورت کا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ زمین و آسمان، روشنی، اندھیرا، سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پھر ایک وقت جو ہے وہ معین کیا ہے، اور پھر ایک دوسرا وقت بھی ہے جو اس نے معین کیا ہے اپنے ہاں، ثم الى ربکم تمترون، ثم انتم تمترون، پھر تم ہو کہ سب کچھ جو ہے وہ شک کر رہے ہو۔ اور اللہ کی وہ ذات ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہارے ہر پوشیدہ چیز کو اور ظاہری چیز کو وہ جان رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم یہ کماتے ہو، اعمال کرتے ہو، اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس رب سے جو ہے وہ تمہاری پوشیدہ ہو رہی ہو۔ جی، اور آگے فرمایا
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہونے کے باوجود کہ زمین و آسمان، اس کائنات، سب کچھ کو ہر لحاظ سے وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، بنایا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات واضح آنے کے بعد جو ہے یہ لوگ مشرکین اور کفار جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اعراض کر رہے ہوتے ہیں. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. حق آنے کے بعد اس سب کچھ کو انہوں نے جھٹلایا ہے. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. یہ جن چیزوں کا وہ مذاق کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی حقیقت اور خبریں ان تک جو ہے وہ آ جائیں گی. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زوردار لفظوں میں فرمایا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ. لوگوں یہ نہیں دیکھ رہے ہو تم سے پہلے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، جو جن کو زمین میں طاقت تم سے کہیں زیادہ دی تھی، زمین میں قدرت قوت تم سے کہیں زیادہ انہیں دی تھی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. آسمان سے موسلا دھار بارشیں بھی ان کے لیے نازل ہوتی رہی تھیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ. اور نہریں ان کے نیچے سے چل رہی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو جگہ دی، ان کے بعد دوسری قوموں کو بنایا. کیا یہ تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ. اگر ہم آپ پہ اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو کاغذوں پہ لکھی ہوئی کتاب بنا کے بھی نازل کر دیں جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں، تو تب بھی یہ کافر کہیں گے او یہ تو بہت بڑا واضح جادو ہے. یعنی اگر ہم ان کے مطالبے پورے کر کے کتاب کو، لکھی ہوئی کتاب کو اور کرتاس کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب بنا کے بھی نازل کر دیں تو یہ اس کو جو ہے وہ جادو کہنے لگ جائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نہیں ڈائریکٹ رب کا پیغام لے کے آیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ایسے کرنا ہوتا تو پھر ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا، تمہیں کوئی مہلت نہ ملتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ ہی بنا کے بھیجتا تمہارے درمیان میں تو ظاہر ہے کہ فرشتے کو ایک انسانی شکل ہی دینی تھی نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ فرشتہ تمہارے اندر آ کے اپنی شکل میں رہتا، ظاہر ہے اسے ایک انسانی شکل ہی دینی تھی نا. تو جب انسانی شکل دی جاتی تو پھر بھی تمہارا وہی اعتراض رہتا جو اب اعتراض ہے. اس لیے فرشتے کے بھیجنے اور بھیجنے کا تو کوئی فائدہ نہیں رہا. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جاؤ زمین پہ دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. جاؤ جا کے عاد و سمود کے کھنڈرات کو دیکھ لو، اللہ نے ان کا انجام کیا کیا تھا. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان سے پوچھئے کہ کس کے لیے ہے یہ زمین و آسمان. قُلِ اللَّهُ. آپ خود کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا ہے، رحمت کو مقدم کیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. قیامت والے دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے اس دن تمہیں جمع فرمائے گا. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خسارے والے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ جو کچھ دن اور رات میں بستا ہے، جو کچھ دن اور رات میں رہتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لوں؟
حالانکہ اس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے۔ معبود ہونے کی ایک نشانی بتائی ہے کہ جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ کھانا کھلایا کرتا ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں، پہلا مسلمان ہو جاؤں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے مت بنو۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، لوگوں میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے جو ہے اس دن کا عذاب نہ لے لے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس عذاب سے وہی بچ سکیں گے جن پہ اللہ تعالی رحمت کرے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن پہ اللہ تعالی رحمت کرے گا وہ ہیں اس دن اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے ان اعمال کی وجہ سے۔ لیکن جنت میں جانا یہ انسان اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا تو انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں جا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اس کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو جنت میں جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا۔ من یصرف عنہ یومئذ، جو انسان جہنم سے پھیر لیے جائیں گے وہ وہی ہوں گے جن پہ اس نے رحمت کی ہوگی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی اصل وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کو ہٹانے والا سوائے اسی کے، وہی ہے جو تکلیف کو جو ہے وہ ہٹا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے بھلائی دے، بھلائی اور اچھائی دے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وہی اپنے بندوں پر برتر ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، یہ ان سے پوچھیو، ان سے پوچھے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کون سی بڑی گواہی ہے؟ اللہ ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن مجھے اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈرا سکوں، جن تک اس کا پیغام پہنچا ہے انہیں ڈرا سکوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تم اگر گواہی دیتے ہو کہ کوئی دوسرے معبود ہیں تو میں نہیں گواہی دیتا ہوں، میں صرف یہی کہتا ہوں انما هو الہ واحد، اللہ اکیلا ہی وحدہ لا شریک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس سب سے بری ہوں جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، جن کو اللہ نے پہلے کتابیں دی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ اللہ کے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح کر کے وہ اللہ کے رسول کو اتنا پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، خسارے والے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے، وہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ وہ دن یاد کرو
जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, फिर हम मुशरिकों से कहेंगे ऐना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, कहाँ हैं वो तुम्हारे शरीक, कहाँ हैं वो तुम्हारे माबूद जिनका तुम दावा किया करते थे। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, उस वक्त इनके पास कोई और नहीं होगा, इनकी जो है वो ये भी उस वक्त जो है ये कह उठेंगे, इसके अलावा इनका कोई अंजाम नहीं होगा कि ये कह देंगे कि हम तो मुशरिक नहीं थे, मा कुन्ना मुशरिकीन उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम, उस वक्त देखना ये किस तरह अपने ऊपर झूठ बोल रहे हैं। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, आज जितने भी इन्होंने सब असबाब बनाए हुए हैं ये सब के सब उस वक्त जो है इनसे गुम हुए होंगे। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु व फी आज़ानिहिम वक़रा, कुछ लोग इनमें से बेसूद सिर्फ और सिर्फ चस्का पूरा करने के लिए आपसे आके सुनते हैं, लेकिन दिल में टेढ़ापन है, दिल के अंदर टेढ़ा है, तो हमने उनके जो है वो दिलों पे मोहर लगा दी है। इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, उनके दिलों पे पर्दा डाल दिया है, अन यफ्क़हू व फी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में अल्लाह ताला ने जो है वो उन्हें जो है वो बंद कर दिया है। व इन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा, सारी आयत भी उनके सामने आ जाएं तो तब भी नहीं ईमान लाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये काफिर आके आपको ये कहेंगे कि ये सब कुछ तो पहले की कहानियां हैं, ये तो पुरानी कहानियां हैं जो आप हमें सुना रहे हैं। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून, खुद भी इससे दूर हो रहे हैं, दूसरों को भी इससे जो है वो दूर कर रहे हैं, वो अपने आप को हिलाकत में ही डाल रहे हैं। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, अगर आप देख सकें तो आप उस दिन देखेंगे जिस दिन ये जहन्नम के ऊपर जो है वो खड़े होके कहेंगे है काश कि आज हमें लुटाया जाए, आज हमें लुटाया जाए और हम जाके अपने रब के साथ जो है रब की आयत को जुटलाएंगे नहीं और हम मोमिन बन जाएंगे। अगर एक दफा हमें मोहलत दी जाए तो दुनिया में जाके हम मोमिन बन जाएंगे। फरमाया नहीं नहीं, अगर वलो रुद्दु लआदु लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, अगर ये लौटा दिए जाएं तो दुनिया में आके दोबारा यही करने लग जाएंगे जो ये अब कर रहे हैं। वलो तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैसा हाज़ा बिलहक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अल्लाह ताला उस वक्त जो है सब कुछ इनके ऊपर जाहिर करने के बाद इनको कहेगा कि यही हक है, यही हक है जो तुम्हारे साथ किया जा रहा है। क़ालू बला व रब्बिना, यही कहेंगे कि बला व रब्बिना, यकीनन ए हमारे रब। तो अल्लाह ताला फरमाएगा फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अपने कुफ्र की वजह से अजाब का जायका चखो, जिस वजह जो तुम कुफ्र करते थे आज तुम्हारे लिए सिर्फ अजाब है। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि, जो अल्लाह की मुलाकात को जुठलाते हैं वो इंतहाई खसारे में हैं। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़्ता, जब अचानक क़यामत उनके ऊपर आ जाएगी कहेंगे हाय अफसोस, हमने कितनी जो है वो ज्यादती कर ली है। मा फ़र्रतना फ़ीहा, कितना ही हमने जो है वो नुकसान कर लिया है। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों पे अपने जो है वो गुनाह उठाए हुए होंगे। बहुत बुरी चीज है जो वो उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा है और आखिरत की जिंदगी जो है खैरुल लिल्लज़ीना तक़व अफ़ला ताक़िलून, तक़वे वालों के लिए ही बेहतर है, बेहतर है आखिरत की जिंदगी। क्या तुम अक्ल नहीं रखते हो? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पता है कि इन लोगों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुठलाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह की नाज़ेबा बातें करना आपको तकलीफ देता है, लेकिन याद रख लें कि ये आपको नहीं जुठला रहे। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, बल्कि अल्लाह ताला के साथ ऐसा कर रहे हैं। वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये जालिम हकीकत में अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी रसूल भेजे गए थे,
آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ہیں، فصبروا علی ما کذبوا، جو ان کو جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُ اللَّهِ، اور انہیں بھی تکلیفیں دی گئی یہاں تک کہ اللہ کی حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس پہنچی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء کی جو خبریں ہیں، انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ سب آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، وَكَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعراضهم، یہ ان لوگوں کا آپ سے منہ پھیر لینا اگر آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ہو رہا ہے، آپ ان کے لیے آسمان پہ سیڑھی لگا کے جو ہے اوپر چلے جائیں، زمین کے اندر چلے جائیں، کوئی بھی نشانی لے کے آ جائیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ جو ہے وہ آزمائش دی جائے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جو ہیں نا علم لوگوں میں سے نہ بنیے۔ ان تمام آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے، یہ نصیحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو بھی کی جا رہی ہے کہ اگر دین اسلام کا کام کرتے ہوئے سامنے سے لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں آئیں، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں، تو اس پہ جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ پہنچے گی۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، جس طرح یہ دوسری مخلوقات ہے ایسے ہی انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے اس طرح جو ہے وہ دوسری مخلوق بھی پیدا کی ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سب کچھ جو ہے وہ لکھ رکھا ہوا ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لٹائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی ظلمات، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں وہ اندھے ہو رہے ہیں، بہرے ہو رہے ہیں، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، لیکن جیسے پیچھے آیات میں واضح بتایا گیا ہے کہ اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو لوگ فاسق بن رہے ہوں۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اور لوگوں اگر اللہ کا عذاب پہنچ جائے، اگر اللہ قیامت پہنچ جائے تو اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کس کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، جب اچانک مصیبت آ جاتی ہے، اہل مکہ کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایک انداز یہ طریقہ تھا، جب اچانک کبھی مصیبت آ جاتی تھی اور اچانک کبھی کشتی میں کہیں جا کے بھمر پھنس جاتی تھی تو پھر وہاں پہ خالص اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اس وقت فرمایا کہ اس وقت تمہارے مشرک خدا کہاں چلے جاتے ہیں؟ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جیسے مصیبت کے وقت جا کے رب کو پکار رہے ہوتے ہو، عام حالات میں بھی ویسے ہی رب کو پکارو، عام حالات میں بھی ویسے ہی رب کو پکارو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پہلی امتوں کی طرف ہم نے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ تنگی دے کر، تکلیف دے کر، بھوک دے کر جو ہے وہ آزمایا تاکہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ آہوزاری کریں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے
فلما نسوا ما ذکروا به کہ پہلے لوگوں پہ جن پہ اللہ نے انعام کیا اللہ نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا جب اپنے تمام دیے ہوئے پہ خوش ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم کتنے خوش قسمت ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے اتنا کچھ مل گیا ہے, تو فرمایا اخذناہم بغتۃ اچانک رب کی پکڑ ان کے لیے آ جاتی ہے, اچانک ان کے لیے رب کی پکڑ آ جاتی ہے, رب کی طرف جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ پکڑ آ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو تب وہ سب جو ہے وہ مایوس ہونے والے ہوتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظالم قوموں کے تمام اسباب جو ہے وہ منقطع اس وقت ہو جاتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آگے والی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں سوال کیے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم تمہارا کیا بنے گا, کیا ہوگا اگر اللہ تمہارے کانوں کو, تمہاری کانوں کو, تمہارے جو ہے وہ آنکھوں کو, تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ معبود؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ نعمتیں دے سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ مختلف دلائل جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. ثم هم یصدفون پھر بھی وہ اس سے جو ہے وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون ان سے کہیے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے, اچانک آ جائے یا واضح کھلا ہو کے آ جائے, هل يهلك الا القوم الظالمون ظالم قوم ہی ہے جو ہلاک کی جائے گی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں, ہم نے نہیں رسول بھیجے مگر انہیں خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. جو انسان ایمان لایا, اپنی اصلاح کی, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. اور جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا, یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون ان کے فسق کی وجہ سے, فسق و فجور کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ عذاب پہنچے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے واضح لفظوں میں فرمایا, قل آپ ان سے کہہ دیجئے, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رب کے خزانے میرے پاس ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس میرے رب کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی میں صرف اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير تو لوگو نابینا اور بینا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی سمجھدار اور نہ سمجھ برابر نہیں ہے. ذرا ان باتوں کو سمجھو. افلا تتفکرون میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, اپنے پیغامات دیے ہیں جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. میں کوئی خدا نہیں ہوں. لا املک قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس میرے رب کے خزانے ہیں یا میں غیب کا علم رکھتا ہوں یا میں کوئی فرشتہ ہوں. میں صرف اسی چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف کی گئی ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جو اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ رب کی طرف جب وہ جائیں گے ان کا کوئی اور حمایتی نہیں ہوگا
کوئی ان کا جو ہے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارد گرد جو غریب نادار لوگ اسلام لا کر جمع ہو رہے ہیں، آپ انہیں کبھی ہٹائیے گا نہیں. آپ کے کسی کھاتے میں یعنی آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ انہیں جو ہے وہ پیچھے نہ کیجیے گا. اگر آپ نے انہیں جو ہے وہ دھتکارا فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. ان غریب مساکین نادار لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں، ہم نے اس لیے بھی جمع کیا ہے تاکہ یہ کہیں اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا. کافر یہ کہیں کہ اچھا ان غریبوں پہ ہم سے زیادہ احسان ہو رہا ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کون ہے شکر کرنے والے، کون ہے شکر کرنے والے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ. اور جب تیرے پاس وہ لوگ آ جائیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں یہی کہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے، تمہارے رب نے جو ہے اپنے لیے اپنے پہ رحمت لکھی ہے تمہارے لیے، اور یہ لکھا ہے کہ جس انسان نے کوئی برائی ہو جائے اس سے، کوئی غلطی ہو جائے اس سے، بجہالتن سہون ہو جائے، وہ جان بوجھ کے غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو فرمایا ثم تاب من بعده. پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لے وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللہ تعالی یہ آیات واضح جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے تاکہ مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان ہستیوں کو پکاروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ. میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا. اگر میں چلوں تو قد ضللت اذن، تو پھر تو میں بہت بڑا گمراہ بن جاؤں گا اور میں ہدایت والا نہیں ہوں گا. لہذا میں صرف رب کے احکامات پہ چلتا ہوں. قل انی علی بینۃ من ربی. میں رب کی طرف سے واضح جو ہے وہ واضح دلیل پر ہوں. وکذبتم بہ، اور تم اس رب کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ. جس چیز میں تم جلد باز بن رہے ہو، جلدی طلب کر رہے ہو کہ ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے، فرمایا ان الحکم الا للہ. فیصلے سارے اللہ کے پاس ہیں. یقص الحق وهو خیر الفاصلین. اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے وہ حق بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام جو ہے تمام سے بہتر ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی وبینکم. جو تم مانگ رہے ہو اگر وہ تمہیں مل جائے، جس کو تم جلد کر رہے ہو کہ اگر ہم اللہ کا جو ہے وہ فیصلہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اگر اللہ کا فیصلہ نازل ہو جائے تو لقضی الامر بینی وبینکم، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. واللہ اعلم بالظالمین. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے. اور آگے فرمایا وعنده مفاتح الغیب. اور اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو. اس کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے. واضح لفظوں میں لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. خشکی میں تری میں جو کچھ ہے وہ سب کو پہچانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. نہیں کوئی پتا گرتا ہے مگر اسے وہ جانتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اور نہ ہی کوئی
نہ ہی کوئی پتا گرتا ہے مگر اس کے علم میں ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے یا کہیں خشکیوں میں ہے یا کہیں تریوں میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو سوتی ہے۔ یہاں رات کے سونے پر بھی اللہ نے لفظ فوت بولا ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو وہ انسان کی جو ہے آدھی موت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اللہ ہے جو تمہیں رات کو سلاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں جو کچھ کر رہے ہو سب جو ہے وہ بیان تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی بلند ہے اپنی تمام مخلوق پہ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب بھی تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کسی چیز میں جو ہے کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين، پھر وہ جو ہیں مالک حقیقی کے پاس جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جلد حساب کرنے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ تدعونه تضرعا وخفيا، جس کو جو ہے تم آہوزاری کر کے پوشیدہ کر کے پکارتے ہو۔ کون ہے ذات جو تمہیں بچاتی ہے؟ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، جب مصیبت میں کہیں پھنس جاتے ہو اس وقت اسی کو آہوزاری کر کے پکار رہے ہوتے ہو، وہ تمہیں نجات دیتا ہے اور یہ کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے تمہیں بچاتا ہے اور تم پھر بھی اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے نیچے سے ہر سائڈوں سے تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے وہ عذاب دے دے۔ انظر کیف نصرف لهم الآیات لعلهم یفقهون، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تیری قوم تجھے اس میں جھٹلا رہی ہے اور جبکہ یہی حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب کبھی کسی ایسی محفل کو دیکھو جس میں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، جس میں نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس سے دور ہٹ جاؤ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی اس بات کو چھوڑ کے کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ظالم لوگوں کے پاس جا کے مت بیٹھا کرو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو جو ہے وہ کھیل تماشا بنا لیا ہوا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، آپ جو ہے ان لوگوں ایسے
یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو جو ہے وہ کھیل تماشا جو ہے وہ بنا رکھا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یاد دلاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آزمائے گا. لَيْسَ لَهَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فرما دیجئے ان سے کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو معبود بنا لیں، ایسے لوگوں کو جو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، جو ہمیں جو ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اگر ایسا کر لیا تو ہم ایڑیوں کے بل بدل جائیں گے کہ اللہ کی ہدایت کے بعد کہیں اور چلے جائیں گے. اس انسان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کوئی ایسا بیابان صحرا میں ہو اور وہ جو ہے راستہ بھٹک گیا ہوا ہے، ساتھی اس کو صحیح راستے کی طرف بلا بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ صحیح راستے پہ نہیں آتا ہے. فرمایا ان سے کہہ دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں اور یہ کہ نماز قائم کریں، اسی سے ڈریں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی ذات کی طرف جو ہے وہ تمہیں اکٹھا کیا جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اسی نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے. يَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے گا ہو جا، اس دن ہو جائے گا سب کچھ. قولہ الحق، اس کا کہنا پر حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اس دن صرف اسی کی بادشاہت ہوگی. وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر پوشیدہ کو صرف وہی جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے، وہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا تھا، اذ قال لأبیہ آزر، جس وقت اس نے اپنے والد آزر سے کہا تھا. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح سمجھایا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا. بہت سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ آزر ان کے چاچا تھے. دیکھیں قرآن مجید کی جو واضح آیت ہے یہاں پہ لفظ ابی بولا گیا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. اور چاچے پہ جو باپ کا لفظ بولا جاتا ہے وہ مجازن بولا جاتا ہے، اور حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کا مجازی معنی لینے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہی آزر تھا. فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو معبود بنا رہے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے فرشتے دکھائے، ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فلما جن علیہ اللیل، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. رات شروع ہوئی، جب ستاروں کو دیکھا، رآ کوكبا قال هذا ربی، ستاروں کو دیکھا، فرمانے لگے یہ میرے رب ہیں. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غائب ہو گئے ستارے
تو فرمایا غائب ہونے والا کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا کہ وہ نکل رہا ہے، فرمایا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين لأكونن من القوم الضالين. اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، جو رب غائب ہو جائے آنے کے بعد وہ کس طرح راستہ دکھا سکتا ہے؟ اگر راستہ نہیں دکھائے گا تو انسان تو گمراہ ہو جائے گا. رب تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہا ہو. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا کہ نکل رہا ہے، قال هذا ربي هذا اکبر، کہا یہ ہے میرا رب، یہ ہے سب سے بڑا. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب دیکھا کہ سورج بھی غائب ہو گیا ہے، فرمایا اے میری قوم، میں اس سب چیزوں سے بری ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، تمہارے تمام چیزوں سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں صرف اور صرف متوجہ ہوتا ہوں اس اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے. اس طرح متوجہ ہوتا ہوں حنیفاً ہو کے، یکسو ہو کر، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح کسی حیثیت میں نہیں ملاتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں. وحاجہ قوم نے آگے سے بحث و مباحثہ کیا. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، تم اللہ کے بارے میں میرے ساتھ بحث سے مباحثہ کہہ رہے ہو اور اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم اپنے معبود بنا کے جن کے ساتھ شرک کر رہے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الا ان یشاء ربی وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، میرے رب کو ہر چیزوں کا علم ہے. افلا تتذکرون، او لوگو تم کیوں نہیں نصیحتیں حاصل کرتے ہو؟ فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، او لوگو میں کس طرح تمہارے ان جو ہے باطل خداؤں سے ڈروں جبکہ تم جو ہے وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو. اللہ نے ان کے اوپر کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، نہیں نازل کی ہے، تو میں ان سے کیوں ڈروں؟ تم میرے خدا سے کیوں نہیں ڈر رہے ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ اس طرح ایمان لے آئے کہ اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کسی طرح کا نہیں کیا ہے، اولئک لہم الامن، ان کے لیے یہ حقیقی امن ہوگا. حقیقی امن انہی کے لیے ہے اور یہی ہدایت والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس آیت کو سنا پریشان ہو گئے کہ اللہ نے یہاں پہ لفظ ظلم کو نکرہ بنا کے پیش کیا ہے کہ جس انسان نے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی گناہ کر لیا تو وہ جو ہے رب کے ان کے لیے کوئی امن نہیں ہوگا. کسی طرح کا بھی کوئی جو ہے وہ ظلم کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے. جس نے شرک نہ کیا اور اللہ پہ ایمان لے آیا اس کے لیے حقیقی امن ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، یہ ہے ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. تیرا رب جو ہے حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی. اور ان سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان سب کو جو ہے وہ بنایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہی ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو بنایا. کل من الصالحین، سب نیک کاروں میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام کو، یسع علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور
ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. انہی لوگوں کے خاندان سے بہت سے لوگوں کو ہم نے چنا اور انہیں جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دی. یہ ہے تیرے رب کی ہدایت. یہدی بہ اللہ من یشاء یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اس کی طرف ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا ان سب پہ انعام ہے. تمام نبی اللہ کی رحمت، اگر یہ بھی شرک کر لیتے، اگر یہ بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا اگر جو ہے وہ ان سے بھی شرک جو ہے وہ سرزد ہو جاتا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کے سپرد کر دے گا جو اس پہ ایمان لے آئیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ جن کا ذکر کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت پہ چلایا ہے، ان لوگوں کی ہدایت کی اقتدا کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پہ تم سے کوئی مزدوری، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا ہوں. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے رب کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے، نصیحت ہے جو ہے تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے اگر اس میں وہ غور فکر کریں. اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ہے، جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا اس طرح کر کے انہوں نے قدر نہیں کی ہے. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے جو کہ مبارک ہے، پہلی تمام چیزوں کو تصدیق کرنے والی ہے. وَلِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اہل مکہ کو، ام القریٰ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے ڈرا سکیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو لوگ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے رب کے سامنے ایک وقت ہے کہ جا کے کھڑا ہونا ہے تو وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ میری طرف جو ہے وحی کی گئی ہے اور اس کی طرف وحی نہ کی گئی ہو. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ میں یہ کیسے کہہ دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میری طرف وحی ہو رہی ہے اور نہ ہو رہی ہو. نہیں. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. ظالم جب موت کے قریب جائیں گے فرشتے ان کی جانوں کو نکالنا چاہیں گے اور کہیں گے آؤ اللہ کے رسوا کرنے والے عذاب کی طرف جو اللہ پر تم جھوٹ باندھتے تھے، اس کے بدلے تمہیں جو ہے وہ عذاب جو ہے اس میں دیا جا رہا ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو ہے وہ تکبر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ لوگوں آج تنے تنہا اکیلے ہو کے آ رہے ہو. کہاں ہے وہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں مال و دولت سب کچھ دیا تھا، اور کہاں ہے وہ تمہارے معبود جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے، جن کے بارے میں تم کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ لقد بینہم وضل عنہم ما كانوا یزعمون. وہ سارے کے سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے اور جو ان کے دعوے تھے سب کے سب جو ہے جھوٹے اور گم ہو جائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے، جو گٹھلی کو پھاڑ کے اس سے بڑا دیتا ہے، جو مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ جو ہے وہ بناتا ہے، وہ اللہ ہی ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ اللہ ہی کی ذات ہے جو صبح کو نکال رہی ہے، اندھیروں کو جو ہے وہ پھاڑ کے ان سے صبح نکالنے والا اللہ ہی ہے. فالق الاصباح
وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، جس نے رات کو سکون کرنے کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کا جو ایک حصہ مقرر کیا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اس کے غالب اور جاننے والے کی تقدیر اور اندازہ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے اس طرح بنایا ہے کہ جن سے تم اپنے راہ کی شناخت کرتے ہو، اندھیروں میں سفر کے اندر جا کے اندھیرے میں خشکی میں یا تری میں ہو تو تم اس ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ جو ہے وہ سیدھا کر رہے ہوتے ہو۔ یہ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لوگوں جاننے والوں کے لیے ہم نے یہ سب کچھ آیات جو ہے وہ اپنی بیان کی ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اللہ ہی نے ایک جان سے تمہیں پیدا کر کے پھر اس کے بعد تم ماں کے رحم میں رہے یا دنیا میں رہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، سمجھنے والوں کے لیے ہم سب یہ اپنی آیات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، اس پانی کے ذریعے پھر زمین کو جو ہے سرسبز بنا دیتا ہے، جس سے جو ہے یہ کھجوریں، یہ انگور اور یہ باغات، یہ جو ہے یہ رمان اور یہ زیتون اور یہ انار جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے پھل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نکال رہا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اللہ تعالیٰ کے لیے جنات میں سے کسی کو شریک بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیوں کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اللہ اس سب کچھ سے جو ہے وہ بری ہے، پاک ہے، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، اس نے اس زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے بنا کے دکھایا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی ہر چیز کے اوپر کارساز ہے۔ آگے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کوئی آنکھ اپنے گھیرے میں نہیں لا سکتی ہے۔ یہ ایک آیت ہے جس کو یہ دلیل بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائی ایک بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اپنے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات جو ہے وہ انہیں دکھا دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ انہیں بلایا۔ لیکن کیا اس دنیا کی آنکھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس دنیا کی آنکھ سے انسان نے اگر رب کو جا کے دیکھنا ہے تو وہ جنت میں جا کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کی ذات کو کوئی آنکھ اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی ہے، اپنے ادراک میں نہیں لے سکتی ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھوں کو ہر چیز کو جو ہے وہ ادراک کرتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو اپنے گھیرے میں لے سکتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور آگے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح چیزیں تمہارے پاس آ گئی. اب کوئی اندھا ہو گیا ہے تو وہ اس کا گناہ اسی کے ذمے ہے، اور جو کوئی جس نے آنکھیں کھول کے دیکھ لیا تو وہ اس کا فائدہ بھی اس سے خود کو ملے گا. وما علیکم بحفیظ، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اتبع ما انزل الیک من ربک، رب کی طرف جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسی پہ جو ہے آپ کاربند رہیں، اسی پہ جو ہے وہ آپ کاربند رہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کرتے رہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کے یعنی ان کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اللہ ہر بار یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر سکتا ہے، چاہتا تو یہ کر سکتا ہے. جہاں بھی ان کی کوئی برائی بیان کی جاتی ہے یہ والا لفظ اس لیے بولنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی یہ انسان نہ سمجھ لے کہ یہ جو شرک کر رہے تھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا اور یہ زبردستی کر رہے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو جو ہے وہ سیدھا کر دے، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے جو آزمانا ہے کہ کون ہے انسان جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اور کون ہے انسان جو برے راستے پہ چلتا ہے، یہ امتحان جو ہے وہ لیا جا سکے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک اصول دیا گیا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو. اگر تم گالی دے دو گے تو اس کے بدلے میں وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کو پھر جو ہے وہ گالی دے رہے ہوں گے بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر ایک کے لیے اسی کا عمل ہم نے اس کے لیے مزین کر دیا ہوا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر رب کی طرف جو ہے واپس لوٹ کے جانا ہے اور اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں. اس آیت میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ دوسروں کے معبود کو گالیاں نہ دو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ قریب کی اور سابقہ اگر ہم ایک ماضی کے اندر تاریخ کو دیکھیں تو مسلمانوں میں سے کسی نے ایسی جسارت نہیں کی ہے کہ وہ نعوذ باللہ جن کو اہل کتاب یا دوسرے اپنا معبود سمجھتے ہیں جو ہے وہ برا کہا جائے. ایسا مسلمانوں کی طرف سے ابتدا نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ جب بھی دنیا میں کوئی واقعہ سننے میں آ رہا ہوتا ہے تو کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے واقعات آ رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کے جلانے کے واقعات آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گستاخی کے واقعات آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ اصول پہ پابند رہنا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بظاہر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. اتنا کچھ بڑا اتنا کچھ آنے کے باوجود تو ایمان نہیں لا رہے ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، یہ سب نشانیاں اللہ کے پاس ہے. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو تم نشانیاں مانگتے ہو وہ آ بھی جائیں تو پھر بھی تم ایمان لے آؤ گے، ایسا نہیں ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی اسی سرکشی میں انہیں جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اللہ کی نشانیاں ساری ان کے پاس آ بھی جائیں، اگر فرشتے نازل کر دیے جائیں، مردے اٹھ کر ان کے ساتھ سامنے کلام کرنے لگ جائیں بالکل ان کے سامنے،
تو ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے تو سب کچھ تو کر ہی سکتا ہے لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے. ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر ان میں سے جاہل ہیں. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے ہم نے جنوں سے انسانوں سے کچھ دشمن لازمی بنائے ہوتے ہیں، اور یہ جنات اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ آپس ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، فرمایا تیرا رب چاہے تو یہ بھی یہ سب کچھ نہ کر سکیں، لیکن وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کچھ نہ کر سکیں. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیجئے. وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ کے علاوہ کس کو حاکم جانوں، اللہ کے علاوہ کس کو جو ہے وہ حاکم بنایا جا سکتا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کتاب کو واضح بنا کے نازل فرمایا ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، جن لوگوں پہ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ وہ جو ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے یہ تمام کلمات سچائی کے ساتھ جو ہے وہ پورے ہوئے ہیں. لا مبدل لکلماتی، اللہ کی کوئی کلمہ اللہ کا نہیں بدلتا ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ جس سائڈ پہ کثرت ہوتی ہے وہی حق پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ لوگ سارے بے وقوف ہو گئے ہیں. اللہ نے ایک اصول دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ، جن کی زمین میں کثرت ہے اگر آپ ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے واضح راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اٹکل پچو اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. اصول یہ دیا ہے کہ حق جو ہے وہ کثرت کے ساتھ حق ہونا، کہ یہ جس سائڈ پہ لوگوں کی کثرت ہے وہی حق ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. فرمایا ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت پہ، کون ہے ہدایت پہ، اور کون لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جن جانوروں پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیے گئے ہیں ان میں سے کھا لیا کرو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جن جانوروں پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو ان میں سے کھا لیا کرو، ان سے نہ پیچھے ہٹا کرو. جو اللہ نے تمہارے لیے اللہ نے جب بیان کر دیا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، الا یہ کہ اضطراری کیفیت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. جب اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے تو خواہشات کے پیچھے نہ لگو. ان ربک هو اعلم بالمعتدین وذروا ظاہر الاثم وباطنا، گناہ چاہے ظاہری طور پہ ہو یا گناہ چاہے باطنی طور پہ ہو، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کو کماتے ہیں اس کا جو ہے انہیں بدلہ دیا جائے گا. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ پہلے تمہید تھی کہ جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیے گئے ہیں حلال جانور، ان میں سے کھا لیا کرو. اور آگے تمہید کے بعد دوسری چیز بتائی کہ جن جانوروں پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیے گئے ہیں، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. انہ لفسق، یہ فسق ہے. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون، ان کے شیاطین ان کی طرف جو ہے وہ الہام اور انہیں اشارے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، انہیں جو ہے ورغلاتے رہتے ہیں.
اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی ان مشرکوں کی، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ تمام لوگوں کو جو ہے یہ دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے حلال کھاؤ، جن جانوروں کو اللہ کا نام سے ذبح کیا گیا ہے وہ کھاؤ، اور جو اللہ کے نام لے کے ذبح نہیں کیے گئے اس سے بچ جاؤ، اور ان مشرکوں کے پیچھے نہ لگو، اگر ان کے پیچھے لگو گے تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ وہ لوگوں جس کو اللہ نے اسلام کی روشنی دے دی ہو، اسے مردہ سے زندہ کر دیا ہو، وہ ان دوسروں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، جو انسان اندھیروں سے ظلمات سے یہ کافر نہیں نکل رہے ہوتے ہیں تو مسلمان اور کافر برابر نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے وہ مزین کر دیا گیا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ہر ایک بستی میں بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ مکر و فریب کریں، تاکہ جو ہے وہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ مکر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھ رہے ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اس سے کوئی اور بڑی نشانی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دی ہوئی ہو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے رسالت کے لیے کس کو چننا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اور رسول ہونا چاہیے تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اس رسالت کا بوجھ کہاں پہ رکھنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، مجرم جو ہے اللہ کے ہاں جا کے ذلیل ہوں گے، وعذاب شدید، اور ان کے لیے عذاب شدید ہوگا، بما کانوا یمکرون۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جو انسان پہلے فاسق ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو ان کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، اسلام میں جانا انہیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ آسمان کی طرف چڑھنا جو ہے ان کے لیے مشکل لگ رہا ہو۔ اور فرمایا وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ سب چیزیں ہم نے واضح کی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ہی ان کا جو ہے والی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انہیں اس لیے دیا ہے بما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم انسانوں سے زیادہ ہو گئے ہو، جنوں سے کہا جائے گا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان جنوں کے جو قریبی تھے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ جنات سے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ ان کو غلط راستے پہ لگا کے خود جو ہے وہ اپنا لالچ پورا کر کے وہ طمع اٹھاتے رہے۔ قد بلغ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجرنا الذي اجلتنا، اس مدت کو پورا کر چکے ہیں جو اللہ نے انہیں دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم
یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسانوں کی جماعت اور اے جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے رسول میری آیات لے کے تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہوئے نہیں آئے تھے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے نہیں رہے تھے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے اپنے خلاف کی گواہی دیں گے کہ ہاں ایسا تو ہوا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے اس نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، وشہدوا علی انفسہم انہم کافرین، اپنے اوپر ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر رہے ہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ نہ جا کے کہہ دے کہ ہمیں جو ہے ایسے ہلاک کر دیا گیا تھا، ہمارے طرف تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے جو ہے فرمایا یہ اللہ نے سب کچھ بتایا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کے لیے اللہ نے درجات متعین کیے ہیں اور تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بدلے جسے چاہے جو لے کے آ جائے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے تمہیں دوسروں سے بنایا ہے ایسے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسروں کو جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ واقع ہونے والی ہیں۔ وما انتم بمعجزین، اور تم جو ہے وہ کسی کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ تمہاری وجہ سے کوئی عاجز آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، مشرکین کے چند ایک عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کھیتیوں میں سے جانوروں میں سے ایک حصہ متعین کر دیے ہوئے تھے، یہ کہتے کہ یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور یہ حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے وہ بتوں کے لیے جو ہے وہ دے دیتے تھے، اور بتوں کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیتے تھے۔ فرمایا کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، ایسے ہی مشرکین کے لیے یہ بات بھی مزین ہوئی تھی کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے اپنی اولاد تک کو ذبح کرتے تھے، اولاد تک کو قتل کرتے تھے۔ شرکاؤہم، یہ ان کے شرکا نے، ان کے معبودان باطلہ نے ان کے لیے مزین کیا ہوا تھا، لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرہم وما یفترون، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن جس چیز میں وہ چل رہے ہیں، جو انہوں نے یہ غلط راستے بنائے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں انہیں، اس میں جانے دیں۔ فرمایا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ایسے ہی ان مشرکوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ جانوروں میں سے یا کھیتی میں سے کچھ حصہ کوئی نہیں کھائے گا، وہ صرف اور صرف فلاں کے لیے فلاں کے نام پہ وقف ہے، یا کچھ ایسے جانور بنا لیے جاتے تھے جن کے اوپر جو ہے وہ سواری کرنا جو ہے یہ منع کر دیتے تھے کہ یہ فلاں کے نام پہ وقف ہے، یہ فلاں کے نام پہ وقف ہے۔ فرمائے یہ سب کچھ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ اپنی طرف سے باندھ رہے ہیں۔ یا پھر وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، بعض دفعہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا اس کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے کر رہے ہوتے تھے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ خسارے میں گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا ظلماً، بغیر علم کے۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس کو حرام جانا ہے، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے یہ لوگ خسارے میں گئے ہیں۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے جو ہے یہ باغات بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں، اس میں جو ہے کھجور ہیں اور مختلف جو ہے اس میں زرع ہیں، مختلف اس کے کھانے ہیں، زیتون ہیں، اسی طرح جو ہے انار ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں پھل دیے ہیں وہ سب کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادی، جس دن ان پھلوں کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے اس دن جو ان کا حق ہے وہ ادا کرو، جو ان کا حق ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی میں ایک حق رکھا ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جیسے انسان کے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جو انسان کی کھیتی اور پیداوار آ رہی ہوتی ہے، گندم ہے، کوئی بھی پیداوار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ عشر یا نصف العشر ہوتا ہے۔ جس کھیتی کو بارشوں سے پانی آئے اور بارشوں سے پانی اسے لگ جاتا ہو، بارانی زمین ہو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں حصہ جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ جب وہ فصل جو ہے وہ اٹھائی جائے گی اسی وقت اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر ایسی زمین ہو کہ جس کو پانی خرید کے لگایا جاتا ہے، جس کو پانی محنت سے کنووں سے کھینچ کے لگایا جاتا ہے، اس میں 20واں حصہ ہے اللہ کے لیے جو نکالنا ہوتا ہے۔ 20واں حصہ جو ہے وہ جس وقت وہ جو ہے وہ کھیتی اٹھائی جاتی ہے اس وقت دینا ہوتا ہے۔ یہ ہے فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا حق، یہ ادا کرو اور باقی سب چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو جانور ہے یہ جو ہے 8 جوڑے ہیں، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ کے بھی مذکر اور مؤنث ہیں، اسی طرح بکری کے نسل سے بھی جو مذکر اور مؤنث ہیں، یہ جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تم یہ کہو کہ ان میں سے یہ حلال ہو گیا ہے، یہ حرام ہو گیا ہے، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ کہاں سے لے کے آ گئے ہو کہ یہ جو ہے حلال ہے فلاں حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے بھی 2 ہیں، اس کا مذکر ہے مؤنث ہے، اسی طرح گائے کے بھی 2 ہیں، اس کا مذکر ہے مؤنث ہے۔ یہ جنہیں چپائے کہا جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ آج ذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ جو تم حرام کر رہے ہوتے ہو کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی وصیت کی ہے؟ کیا اس کے اوپر تم گواہی دیتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھا ہو تاکہ لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لے کے جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، وہ جو حرام چیزیں ہیں وہ یہی ہیں جو تمہارے اوپر بیان کی گئی ہیں۔ لا اجد فیما اوحی الی محرما، بتا دیجئے میں نہیں حرام پاتا ہوں اس میں جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے سوائے ان چیزوں کے کہ محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتتا، یہ ہے کہ وہ مردار ہے، دمم مسفوحا ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہاں پہ لفظ دم آیا تھا۔ یہ آیت ہے جو اس دم کو مقید کر رہی ہے کہ جس خون کو حرام کیا گیا ہے وہ ہے دمم مسفوحا، جو کہ مسفوح یعنی جب ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے جانور کو تو اس وقت جو خون بہ رہا ہوتا ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب جانور ذبح ہو گیا ہوتا ہے اس کی بوٹیاں کاٹ لی جاتی ہیں، اب بوٹیوں کے ساتھ اگر تھوڑا بہت خون لگا ہوتا ہے تو اس خون کو کوئی انسان یہ کہہ دے کہ یہ نجس ہے، یہ حرام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب گھر میں گوشت کاٹتے ہیں اس میں بھی تھوڑا بہت خون آ جاتا ہے، اس کو کہنا کہ یہ کوئی حرام ہے، یہ کوئی ناپاک ہے، نہیں، دمم مسفوحا، جو خون بہتا ہے، جو خون بہتا ہے یعنی ذبح کرتے وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ دمم مسفوحا او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، یہ سب کچھ ناپاک ہیں یا فسق ہیں۔ اوحل
او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کی گئی ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اگر کوئی انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ ان کو اس طرح کھا سکتا ہے کہ ان کے طلب نہ کر رہا ہو، ان کو چاہنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی بار بار اس کی طرف لوٹ کر آنے والا ہو، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کو رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ ہاں اہل کتاب یہودیوں پہ ان کے جو ہے وہ سازشوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ ناخن والے جانور حرام کیا گیا تھا، اور اسی طرح گائے سے اور بکریوں سے چربی ان کے اوپر حرام کی گئی تھی۔ ہاں جو چربی پیٹھ کے اوپر لگی ہوتی ہے اس کے علاوہ، یا انٹیوں میں جو ہوتی ہے اس کے علاوہ، وَمَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ یہ ان کے اوپر ان کی بغاوت کی وجہ سے انہیں کچھ چیزیں جو ہے ان کے اوپر حرام کی گئی تھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بیان حق، یعنی گویا کہ اس کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں ہے، یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اگر تجھے ان باتوں میں جھٹلا دیں تو ان سب سے کہہ دیں کہ تیرا رب جو ہے وہ رحمت والا ہے، وہ وسعت والا ہے، اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹلتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ مشرک یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو پھر ہم نہ شرک کرتے، ہمارے آباء و اجداد نہ کرتے، ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، یہ بات تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے تو نکال کے لاؤ، کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے تو نکالو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اٹکل پچو لگا رہے ہیں، کچھ اور نہیں ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی ہے جو سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت تو دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ سب کچھ اس نے آزاد اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جو ہے یہ دیکھا جا سکے کہ کون ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کون ہے جو اس کی طرف نہیں متوجہ ہوتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ تمہارے اوپر میں بیان کرتا ہوں کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر لازم کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور کھانے کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق دیں گے، آنے والا بچہ جو ہے اس کے رازق ہم ہیں، تم رازق نہیں ہو، رزق کے ڈر سے کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور کسی بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کوئی ظاہری ہے یا پوشیدہ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں یہ ہے کہ بچپن میں اس مال کی اصلاح کے لیے جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول کو جو ہے، ماپ اور تول کو پورا کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کو
اس کی ہمت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کیا کرو، اگرچہ سامنے وہ بات رشتہ دار کے بارے میں ہو رہی ہو، رشتہ دار کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہیں وہ سب چیزیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرمایا کہ یہ ہے میری صراط مستقیم۔ یہ جو کچھ بیان ہوا، اس بیان میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو کرنا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے کہ وہ نشانی دو، وہ نشانی دو، وہ نشانی دو، یہ نہیں مانگنا ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ ہے میرا صراط مستقیم ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو مفرد کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی صراط وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا ایک راستہ جو مستقیم ہے اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے مقابل میں جو دوسرے راستے ہیں اس کو اللہ نے جمع کے ساتھ بیان کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس ایک راستے کو چھوڑ کر کئی راستوں کی پیروی نہ کرو، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ کئی راستے تمہیں میرے ایک راستے سے جدا کر دیں گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اس نے وصیت کی ہے، یہ سب کچھ ہے جس کا جو ہے وہ تمہیں اس نے جو ہے وہ بلایا ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ سب کچھ ہے جس کی اس نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم جو ہے وہ تقوی اختیار کر سکو۔ اب اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کے بارے میں یہ چیزیں سمجھ لینا چاہیے، یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم ایک بنائی ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں ایک تصور پہنچا ہوا ہے کہ دین اسلام کے اندر 4 راستے ہیں، جو 4 ائمہ کرام ہیں، ان چاروں کے 4 راستے ہیں، کسی راستے پر بھی عمل کر لو گے تو سیدھے جو ہے وہ جنت پہ پہنچو گے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ راستہ جسے کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور ان چاروں ائمہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر ایک امام نے اپنے لیے الگ الگ جو ہے وہ یہ کہا ہو کہ یہ میرا جو ہے وہ ایک الگ جو ہے مذہب ہے اور فلاں امام کا کوئی الگ مذہب ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام ائمہ کرام ایک ہی منہج، ایک ہی دستور پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اب اگر مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میں نے ایک استاد سے پڑھا ہے، میرے ساتھ ایک دوسرے ساتھی نے اسی استاد سے پڑھا ہے، ہم نے ایک ہی استاد سے پڑھا ہے، لیکن کسی ایک مسئلے میں جا کے میں کہتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ اب ان 2 ساتھیوں کے رائے چینج ہونے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ یہ جو ہے وہ مذہب الگ بن گیا ہے۔ ان ائمہ کرام میں کوئی اختلاف یعنی منہج دستور کے لحاظ سے نہیں ہے، تمام ائمہ کرام اسی کے اوپر کاربند تھے کہ دین جس کا نام ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ اگر بعض مسائل میں اختلاف ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 100% اس کے پاس پورا کا پورا وہ علم آ گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔
نہیں نہیں، یہ کہنا کسی صحابی کے بارے میں مشکل ہے۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کچھ صحابہ نے سنی، کچھ نے نہیں سنی، کچھ کے پاس وہ بات پہنچی، کچھ کے پاس وہ بات نہ پہنچی، پھر اس کے بعد آپس میں باتیں جو ہے وہ شیئر ہوتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث بیان فرمایا کرتے تھے تو وہاں پہ لازم نہیں تھا کہ وہ یعنی 1,24,000 سارے سن رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر موقع پہ ہر مجلس میں جو باتیں بیان ہوئی، اب جیسے یہ باتیں آگے نقل ہو کے آئی ہیں تو جی ایک امام کو کچھ احادیث ملی، ان کے مطابق ایک منہج، ایک دستور، ایک راستہ بتا دیا۔ کسی خاص مسئلے میں حدیث نہیں ملی ہے تو باقی آیات کو سامنے رکھ کے ایک دستور یا ایک مسئلہ تو بتا دیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ اس خاص مسئلے میں بعد میں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ کر حدیث کو اپنا لینا، یہی میرا منہج اور دستور ہے۔ اترکوا قولی بقول رسول اللہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میری بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دینا، جو صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب اور موقف ہوگا۔ تو ان ائمہ کرام میں یہ کہنا کہ سب کو مکمل طور پہ علم تھا، ایسا نہیں، جس کے پاس جتنی احادیث پہنچی اس کے مطابق دستور بنایا، مسئلہ بتایا، فتویٰ دیا۔ جس مسئلے میں احادیث نہیں تھی اس میں کوئی اجتہاد کیا، بعد میں امام آنے والے کو اس خاص مسئلے میں حدیث مل گئی، اس لیے مسئلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ملنے کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ چاروں ائمہ کرام یا ان کے علاوہ باقی تمام ائمہ کرام ایک ہی وقت میں موجود تھے اور ایک ہی وقت میں ہر آیت کے 4 معنی یا ہر ایک حدیث کے 4 معنی کیے گئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ہی منہج ہے، ایک ہی دستور ہے۔ انسان ان ائمہ کرام کے ساتھ جہاں بھی کوئی نسبت کرے اپنا منہج، دستور یہی رکھے کہ اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں فرمان مل جائے وہاں بات ختم۔ یہ نہیں کہ انسان کہیں کہ یہ نبی کا فرمان تم لے کے آئے ہو تو پہلے سارے غلط تھے۔ یہی تو سارے اشکالات ہیں جس کا قرآن مجید جواب دے رہا ہے کہ وہ لوگوں جب اللہ کی بات پہنچ جائے، اللہ کے رسول کی بات پہنچ جائے، پھر یہ نہ کہو کہ سارے پاگل ہیں، سارے بیوقوف ہیں، سارے ایسے ہیں۔ نہیں، انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ پہلی بات یاد رکھ لیں کہ دنیا میں کوئی انسان معصوم نہیں ہے، وہ غلطی پر بھی ہو سکتے ہیں، اکثریت غلطی پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں منہج دستور یہ ہے کہ جہاں اللہ کی کتاب کی کوئی آیت مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے، وہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا راستہ صرف ایک ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا یہ ایک راستہ ہے اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز حلال بھی ہو اور ایک چیز حرام بھی ہو، نہیں، سیم چیز حلال حرام نہیں ہو سکتی کہ فلاں مسلک میں حلال ہے فلاں مسلک میں حرام ہے، نہیں، یہ ایک ہی چیز ہوگی، یا وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ وہ جو اختلاف ہے اس اختلاف میں یہ دیکھنا ہوگا، جیسے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر وہاں دیکھ لو اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ جس طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مل رہا ہوگا اسی پہ تم نے عمل کرنا ہوگا۔ تو راستہ یا منہج یا دستور ایک ہے، وہ کوئی 2 یا 4 صحیح نہیں ہے۔ ایک عمل جو ہے وہ صحیح ایک انداز سے ہو سکتا ہے، 2 انداز سے صحیح نہیں ہو سکتا، دوسرے انداز سے جو کر رہا ہے وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے۔ صحیح چیز ایک ہوتی ہے، 2 چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کئی راستوں کے پیچھے نہ چلو، وہ کئی راستے جو ہیں میرے ایک راستے سے تمہیں جو ہے وہ جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سب کچھ کی وصیت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگار بن سکو۔ اور آگے فرمایا ثُمَّ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا،
علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اللہ نے اسی طرح کامل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ ایمان لا سکیں۔ اور پھر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے آپ کی طرف جو کہ مبارک ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ تمہارے اوپر اس لیے بھی اللہ نے نازل کی ہے کہیں ایسا نہ ہو ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کہیں تم ایسا نہ کہو کہ پہلے تو یہود و نصارہ پہ کتابیں نازل کی گئی تھیں، ہمارے اوپر کیوں کتاب نہیں نازل کی گئی ہیں؟ اس لیے اس اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یا تم یہ کہو کہ او تقولوا لو ان انزل علینا الكتاب لکنا اہدی منہم، کہیں رب کے پاس جا کے تم یہ کہتے کہ اگر کتاب نازل کی جاتی تو ہم زیادہ اس پر چلنے والے نکلتے، اس لیے اللہ نے پہلے سے نازل کر دی ہے، اب اس پہ عمل کرو۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، ان سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی آیات سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جو ہے وہ برے عذاب میں جو ہے وہ اس برا عذاب جو ہے وہ ان کو بدلے میں دے گا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اس آیت میں فرمایا کیا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہو جائیں یا تیرا رب آ جائے یا تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں؟ یاد رکھو جب تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں گی، نشانیاں آ جائیں گی، تو پھر کسی جان کو اس کا ایمان جو ہے وہ نفع نہیں دے گا۔ جو جان پہلے ایمان نہیں لائی ہوگی اس جان کو بعد میں ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اگر اسی کا انتظار کر رہے ہو تو آؤ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں یا کچھ مفسرین نے اس آیات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیات جو ہیں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں آنی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت کسی کے لیے کوئی نہیں ہوگی، کسی کے لیے کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ہے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ جس نے جو گناہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس کے ذمے جو ہے رہے گا۔ جس نے جو گناہ کیا ہوگا وہ ہمیشہ اس میں سے نہیں مٹ سکے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی آنے سے پہلے ایمان لے کے آ جاؤ، اور جب وہ نشانی آ جائے گی تو لا ينفع نفس ایمانها، کسی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ جو جان پہلے ایمان نہیں لائی ہوگی او کسبت فی ایمانها خیرا، بعد میں کوئی بھلائی نہیں ملے گی۔ اس سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے بعد کسی کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی، جو گناہ کیا وہ ہمیشہ جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، آگے فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جن لوگوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا، اس میں گروہ بنا دیے، کانوا شیعا، گروہوں میں بٹ گئے، لست منهم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ دین کے اندر اختلاف کرنا، یہ جو کہا جاتا ہے
کہ اختلاف امتی رحمتون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے نہیں ہے۔ اس آیت میں اختلاف کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، انہیں مذمت کی گئی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو ان میں سے صحیح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 4 نہیں، صرف ایک فرمایا کہ صحیح ہوگا۔ پوچھا گیا اس کا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ صحیح ہوگا جو میرے منہج پہ، میرے صحابہ کے منہج پہ چل رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح عمل کیا، اس پہ چل رہے ہوں گے۔ کسی انسان کی ذاتی آراء، کسی شخص کے ذاتی اجتہادات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ چل رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا لکھا جائے گا۔ جس نے ایک نیکی کی اللہ کے ہاں وہ 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جس نے کوئی گناہ کیا، برائی کی، ولا یجزا الا مثلھا، اس میں اسی برائی کی طرح، اسی گناہ کی طرح ایک ہی لکھا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور میرے بھائی نیکیوں کا جو حساب ہے، جو نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، وہ 1 2 3 4 کے حساب سے نہیں چل رہا، وہ چل رہا ہے 10 20 30 40 50 60 100 70 80، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، اس طرح یعنی 10 10 کے حساب سے بڑھتا ہے۔ اور جو گناہوں کا اعداد و شمار ہو رہا ہے، جو گناہوں کی گنتی چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے 1 2 3 4 5 6 7 کے اعتبار سے۔ کتنا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص، کتنی ہی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں گی۔ اور میرے بھائی حسابات اللہ نے ایک نیکیوں کو 10 20 30 دہائیوں میں شمار کرنا ہے اور گناہوں کو اکائیوں میں شمار کرنا ہے، پھر بھی کتنی بد نصیبی ہے کہ جس انسان کی اکائیاں، جس کی 1 2 3 4 حساب سے گنتی چلنے والی، اس کی 10 20 30 40 کے حساب سے گنتی چلنے والے سے بڑھ جائیں گی، وہ کتنی بد نصیبی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ فرمایا آپ اعلان کر دیجئے، اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، چند اہم باتیں اقرار کے طور پہ کہی گئی ہیں۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پہ چلایا ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ دین ہے جو مضبوط ہے، جو ملت ابراہیمی ہے حنیفہ، وما کان من المشرکین، جو کہ مشرکین میں سے نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا سکتا ہوں، جبکہ اسی نے ہر چیز کو جو ہے وہو رب کل شیء، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر ایک جان کو
وہی ملے گا جو اس کے ذمے ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. پہلا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وہی کمائی ملے گی جو خود کی ہوگی، دوسروں کی کمائی سے کچھ حصہ نہیں ملے گا. اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسری جان کے گناہ اپنے سر پہ نہیں لے گی، ہر جان کے گناہ اسی کے ذمے ہوں گے. وہ نیکیاں بھی اپنی ہی، گناہ بھی اپنے ہی. دوسروں کی نیکیاں نہیں مل سکتی ہیں، دوسروں کی طرف گناہ نہیں جا سکتے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہیں خلائف بنایا ہے، ایک دوسرے کے بعد آتے رہو گے آتے رہو گے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہارے بعض کو بعض پہ درجات دیے ہیں، فضیلتیں دی ہیں، بعض کو بعض کے اوپر درجات بلند کیے ہیں. ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے، اور تیرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، اور وہ جزا اور سزا دینے والا بھی ہے. یہ ہیں وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت انعام میں بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خلاصے کے طور پہ اگر ہم ایک نظر دوڑائے اس صورت پہ، تو صورت انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اجاگر کیا ہے، اور مشرکین کے جتنے بھی کوئی اعتراض ہو سکتے تھے ان سب کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان دینا صرف اللہ کے پاس ہے. جو ان دوسروں کو تم نے معبود بنا لیا ہوا ہے، تمہارے پاس کیا اختیار ہے، کیا دلیل ہے کہ ان دوسروں کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اپنی مرضی سے تم نے حلال اور حرام کے فیصلے کر لیے ہوئے ہیں. کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے. نہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ایک رب کے پیچھے لگ جاؤ، ایک رب کی توحید کا اقرار کر لو. یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ سکھائی ہے. یہی چیز ہے. اور آخر میں آ کے فرمایا کہ یہ ہے میرا صراط مستقیم، جس کے اوپر چلنا جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس ایک صراط مستقیم کو چھوڑ کر کئی راستوں کے پیچھے نہ لگو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور سورت کے آخر میں چند چیزوں کا اقرار کروایا گیا کہ توحید کا اقرار کر لو، ہمارا منہج، ہمارا راستہ یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.